ایمان کا ہے. کس کا ہے؟ اب بازو والے ہم کو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا. تو ہم بولے جب تیرے نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں تو پھر کلمہ پڑھتا کہیں کو. صحیح بات ہے. بھائی دیکھو آپ اگر کسی کو اپنا ٹیچر بنائیں گے نا, پتا پھر آواز کم ہو گئی یار, بڑھاؤ نا تھوڑا بڑھاؤ یار پلیز. دیکھو آپ اگر کسی کو اپنا ٹیچر بنائیں گے تو جو بیچارہ انٹر فیل ہے اس کو آپ اپنا استاد بناؤ گے؟ کیوں نہیں بناؤ گے؟ کیونکہ اس میں فیل ہونے والا عیب موجود ہے. جس میں عیب ہوتا ہے اس کو ٹیچر نہیں بنایا جاتا. ایک امام مسجد کا ہے, وہ بیچارے کو قرآن یاد نہیں ہے, آپ امام بناؤ گے؟ کیونکہ قرآن یاد نہیں ہونے کا عیب اس میں موجود ہے. جس میں عیب ہوتا وہ تمہاری 10 منٹ کا امام نہیں بن سکتا, تو پھر جس میں عیب ہو وہ امام الانبیاء کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ کیونکہ علم غیب نہ ہونا, حاضر و ناظر ہونے کی صفت کا نہ ہونا, اپنی امت کے اعمال سے باخبر نہ ہونا, یہ کوئی ہنر نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی فضل نہیں ہے, یہ عیب ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. حضور اس ذات کا نام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, جو ہر خطا سے پاک ہے, ہر لفظ سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے. ان کے رب نے ان کو ایسا بنایا ہے, ساری کائنات کی اچھائیاں ایک طرف, آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی شان. اب ہمارا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ یہ حضور میں خوبیاں دیکھنا نہیں چاہتے, اور جو چیز آپ کو حضور سے جوڑنا چاہتی ہے یہ اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے. ہماری مسجدوں میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے, الفاتحہ, یہ کہے کہ امام صاحب کہتے ہیں الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ یہ جو فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب پیارے مصطفیٰ کی طرف منسوب ہے. تو فاتحہ آپ اپنے لیے نہیں پڑھتے ہیں, آمنہ کے لال کے لیے پڑھتے ہیں. تو فاتحہ آپ کو نبی سے جوڑتی ہے. ہم بولتے ہیں بھائی مستحب ہی صحیح مگر کرو, تعلق بالرسول مضبوط ہوتا ہے. مگر بازو والا بولتا ہے خبردار بدعت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو فاتحہ نبی سے جوڑیں گی, بازو والا بولے گا بدعت ہے. آپ مسجد میں ٹھہر کے ایک نماز سلام پڑھیں گے, یا نبی سلام علیکہ, آپ لوگ خوش ہو گئے کیا جلسہ ختم ہو رہا ہوگا؟ ابھی تو میں سمجھانے بول رہا ہوں. اب آپ سلام پڑھیں گے, حالانکہ اب انہیں کیا کرتا معلوم ہے, آپ یہ سلام کیا ہے, آپ کو رسول سے جوڑنے والا ہے. آپ اپنے ابا پہ سلام نہیں پڑھ رہے, دادا پہ سلام نہیں پڑھ رہے, ایم ایل اے پہ سلام نہیں پڑھ رہے, چیف منسٹر پہ سلام نہیں پڑھ رہے, آپ آمنہ کے لال پہ سلام بھیج رہے ہیں. تو اب آپ سلام بھیجتے جائیں گے تو آپ کا تعلق بھی رسول مضبوط ہوتے جائے گا. ہم کہتے ہیں بھائی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, قرآن کا حکم نہیں ہے کہ ہر جمعہ کے بعد سلام پڑھو, یا ہر فجر کے بعد سلام پڑھو, یا ہر جلسے کے بعد سلام پڑھو. یہ حکم قرآن نہیں ہے, یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے, مگر خدا کی قسم یہ عمل بار بار کرتے رہو, کیونکہ یہ تمہارے اور نبی کے تعلق کو جوڑنے والا عمل ہے. ان کو نبی سے جوڑ کے رکھتا ہے, تعلق پھر رسول کو مضبوط کرتا ہے. مگر وہابی کیا کرے گا, ہم بولے بھائی دنیا میں اتنے عمل ہو رہے, تیرے کو کہیں بھی ٹینشن نہیں ہے. سلام بولتے کہ تیرے کو ٹینشن کہیں کچھ ہو رہا نہیں. اب بات 26 جنوری ہے نہیں ہے, پورے مولویاں مل کے ٹھہر کے پڑھیں گے بازو والے, جن گن من ادھنایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. میں پوچھا مول صاحب قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے, حدیث ہے نہیں, کئی وہ پڑھا بولے جیل میں ڈال دے. بیٹا تیرے کو دوسروں کے ڈر سے نیشنل اینتھم قبول ہے, اس کے لیے تجھے حدیث اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم مجبور ہو کے نہیں پڑھتے ہیں, اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے,
ملک کی محبت میں نیشنل اینتھم علامہ اقبال کا لکھا ہوا کلام بھی پڑھا جاتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم نے فتویٰ سن کے یہ کلام نہیں پڑھا, ہم نے ملک کی محبت میں پڑھا. تو ملک کی محبت میں اگر کلام اور قصیدے پڑھنا جائز ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں سلام پڑھنا تو بدل جی. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. اب ان کے پاس آج کل مدرسوں کا اینڈنگ سیزن چل رہا نا, کیونکہ یہ مدرسہ اینڈ ہوتے ہی چندوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مدرسہ اینڈ ہوتے ہی بولو چندوں کا سیزن شروع ہوتا. بولو جی, چندوں کا سیزن شروع ہوتا. اب شعبان رمضان, شعبان میں ٹکٹ ویزوں کی تیاری چلتی, رمضان میں لوٹم لاٹ کی تیاری چلتی. اب رمضان شریف میں پورے مولوی آپ کو ممبئی میں ملیں گے کہ نہیں, مطلب یہ اسٹیج والے نہیں کہ ان کو دیکھیں گے تو یہ شریف لوگ ان کو کوئی دیتا کرتا کچھ بھی نہیں, 8,000 10,000 میں کچھ ہو جانے کا اچھا. بازو والوں کی بات کر رہا ہے, کوئی پٹھا برازیل جا رہا ہے, کوئی جرمنی جا رہا ہے, کوئی چائنا جا رہا ہے, کوئی جاپان جا رہا ہے, کوئی سعودی عرب جا رہا ہے. لوٹ کے علاوہ ایک ایک مولانا کا کلیکشن 15 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ. بڑا مولانا رہا شیخ الحدیث تو 1 کروڑ. میں پوچھا بڑے بھائی تو یہ لایا اتنا لوٹ کے لایا, اتنا حوالہ بنا کے لایا لوگوں کو, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ تو جواب ملا کہ پیارے دوستو, دین کی خدمت کے لیے یہ رسید بک بھی ضروری ہے, وہ سیٹ بھی ضروری ہے, یہ ٹریولنگ بھی ضروری ہے. ابے بے وقوف, تیرے دین کو مضبوط کرنے کے لیے جیسا یہ چندے کی دکان ضروری ہے, مجھے میرا ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال سے تعلق ضروری ہے. اور تعلق بھی رسول کو مضبوط کرنے کے لیے آپ فاتحہ پڑھو گے تو بازو والا ٹینشن میں آ جائے گا, آپ سلام پڑھو گے تو یہ آپ بولیں گے یہ اچھی چیز ہے, وہ بولے گا نہیں بدعت ہے. آپ بولیں گے قصیدہ بردہ پڑھوں گا, وہ بولے گا نہیں بدعت ہے. آپ بولیں گے نفل نعت کروں گا, وہ بولے گا کہ بدعت ہے. آپ بولیں گے میں جلسہ میلاد کروں گا, وہ بولے گا کہ شرک ہے. آپ بولیں گے کہ میں معراج النبی کروں گا, وہ بولے گا کہ بدعت ہے. آپ بولیں گے میں آمنہ کے لال کے نام پاک کو سن کر انگوٹھوں کو چوموں گا, وہ بولے گا کہ نہیں بدعت ہے. آپ بولیں گے میں زیارت رسول کو جاؤں گا تو چہرہ قبر رسول کی طرح کروں گا, وہ بولے گا کہ نہیں حرام ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, جو چیز آپ کو نبی سے جوڑ دی جائے گی, بازو والا آپ کو وہ چیز سے توڑتا جائے گا, توڑتا جائے گا, توڑتا جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہمارا اور ان کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ یہ ایمان رسول اللہ. دیکھو 12 ربیع الاول کو, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, ذہن میں رکھو, 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر جو ذات مبارک پیدا ہوئی ہے, وہ صرف حضرت آمنہ کا بیٹا بن کر نہیں, صرف حضرت عبداللہ کا دلارا بن کر نہیں, وہ حضرت عبد المطلب کا پوترا بن کر نہیں, وہ صرف مکے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں, وہ صرف مدینے والوں کے لیے فضیلت بن کر پیدا نہیں ہوئے. 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر جو ذات اقدس جلوگر ہوئی, ولادت پائی ہے, اس ذات کا نام تو محمد ہے, مگر وہ ذات پاک صرف کسی کا بیٹا یا پوترا بن کر نہیں, قیامت تک آنے والوں کا ایمان بن کر پیدا ہوا. 12 ربیع بھائی اچھا کرے تم آئے تو آج جلسے میں تو اتنی ڈینجر پبلک جلسے ایک نعرہ نہیں لگائے, میں ٹینشن میں تھا. تقریب پوری پٹھے بلا کے ممبئی میں کام پسند دے رہے.
इतने डेंजर लोग आए सब सुन रहे हाँ सुभान अल्लाह बोल रहे लाइट ले ले रहे पट्टे अल्लाह तुम्हारा सलामत रखे तुम्हारा 100 साल की उम्र दे मसले को समझो दोस्तों देखो हुजूर सिर्फ हुजूर नहीं है हमारा ईमान है तमाम अंबिया आए मेरे नबी सिर्फ नबी बन के नहीं आए सारे नबियों के सरदार बनकर आए तमाम नबी आए सबकी मेराज ज़मीन पर हो रही है मेरे मुस्तफ़ा की मेराज ला मकाम हो रही है सारे नबी आए एक क़िबले वाले बन के आए किसी का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था तो किसी का क़िबला काबतुल्लाह शरीफ था मगर मेरे मुस्तफ़ा ज़ुल क़िबलतैन 2 क़िबले वाले होकर आए मेरे मुस्तफ़ा ने बैतुल मुक़द्दस को रुख करके भी नमाज पढ़ी मेरे हबीब ने काबतुल्लाह को रुख करके भी नमाज पढ़ी सारे पैगंबर तशरीफ लाए सबके लिए एक ही हरम था उसका नाम मक्का मुकर्रमा था मेरा नबी एक हरम वाला नहीं हरमैन वाला बनकर आया सारे नबियों के लिए काबतुल्लाह की वजह से मक्के को हरम बनाया गया मगर मदीना को मेरे मुस्तफ़ा के खदमों की वजह से हरम बनाया गया सारे रसूलों पर अल्लाह ने कुछ न कुछ की सहीफे और कुछ किताबें नाजिल फरमाई जिन पे चाहा अल्लाह ने सहीफे और किताब नाजिल फरमाई मगर सबकी किताबें सबके बाद तहरीफ कर दी गई है मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाली किताब उसमें ना शेर में फर्क आया ना ज़बर में फर्क आया ना पेश में फर्क आया ना हलकात में फर्क आया ना सकनात में फर्क आया ना आयत में फर्क आया ना सूरे में फर्क आया ना किताब में फर्क आया अल्लाह ने जैसा उतारा मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से क़यामत तक वो वैसे ही सलामत रहेगा हर नबी की शान अलग है आमिना के लाल का मुकाम अलग है तो ऐसा नबी अल्लाह दे दिया तो हमारा ताल्लुक उनसे मजबूत होना नहीं होना जरा जोर से बोलो इसी ताल्लुक बिर रसूल का नाम ईमान है कोई माइका लाल कायनात में पूरे मोहल्लों को पूछ पूछ के थक गया मैं ईमान बोलते किसको बोल रहे बड़े भाई मोमिन बोल रहे हैं आपको आज डांस तो छोड़ो वीडियो किधर देखो मोमिन बोल रहे हैं क्या बोलो मोमिन बोले तो ईमान वाला एक आदमी टोपी पहने वाला नहीं है मगर मोमिन है बेशक 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 एक आदमी दाढ़ी काट के मगर मोमिन है बेशक एक तो पट्टा भयंकर का बहुत डेंजर है सहारती की नहीं ले रहा मगर मोमिन है डेंजर पीस है कई पेंसिल लोग कल से तुम लोग उसको जो है फूला पिलाना शुरू करेंगे बहुत डेंजर पीस है उन्हें जहाँ से गुजरा वहाँ से रहमत उठ जाती इतना खतरनाक है उन्हें जिस घर में रहता वहाँ पे फरिश्ते भाग जाते ही नहीं आ गई को आया बोलते मगर मोमिन है क्या है बोलो एक आदमी जिना कर रहा है अल्लाह की लानत खैर जलाल उस पे बरस रहा है मगर फिर भी मोमिन है बोलिए ना क्या है इतने गुनाह करने के बाद मोमिन कैसे बोल रहे हैं इसलिए मोमिन बोल रहे गुनेगार हूंगा खताकार हूंगा सियाकार हूंगा बदकार हूंगा मगर ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ा हुआ है इसलिए मोमिन का ताल्लुक आमिना के लाल से जुड़ा हुआ है इसलिए मोमिन कहा जा रहा है तो प्यारे दोस्तों ईमान किसी और शय का नाम नहीं है कई लोग ऐसे हैं पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी ना उम्रा को गया ना हज को गया ना काबा देखा ना मदीना देखा ना गुंबद खजरा देखा ना खिलाफे काबा देखा मगर फिर भी ईमान पे मरा क्योंकि उसका ताल्लुक मुंबई में रहकर भी आमिना के लाल से जुड़ा हुआ इसलिए उसको ईमान वाला कहा जाएगा इसलिए ईमान वाला कहा जाएगा बात समझ रहे हैं आप एक आदमी ऐसा है बेचारा अपनी गुर्बत की वजह से पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी 1 रुपया भी ज़कात नहीं दिया मगर मरा तो जनाजा मस्जिद को लेके आए मस्जिद गरीब नवाज मैं पूछा ज़कात दिया ही नहीं इसका जनाजा मस्जिद में बोले वाला मोमिन था इसलिए मस्जिद में ओ वेरी गुड ज़कात नहीं दिया तो मोमिन कैसा
بولے مولانا غربت کی وجہ سے زکات نہیں دیا. زکات کی وجہ سے کسی کو آپ بے ایمان, زکات نہیں دینے کی وجہ سے آپ کسی کو بے ایمان نہیں کہو گے. اس لیے مومن کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق آمنہ کے لال سے جڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر نبی کی بے ادبی کو برداشت, کیونکہ جہاں نبی کی بے ادبی آ گئی وہ تعلق بالرسول خراب ہو گیا, اور یہ خراب ہونے کا نام بے ایمانی ہے. بے شک اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کا ایمان فوت ہو جاتا ہے, اس کا ایمان ہلاک ہو جاتا ہے. وہ نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, زکات دے کے, حج کر کے مومن نہیں کہلا سکتا, کیونکہ کسی کو نماز مومن نہیں بناتی, تعلق بالرسول مومن بناتا ہے. اور جب تعلق بالرسول خراب ہو جائے تو پھر کوئی ایمان پہ سلامت. یہ جھگڑا ہے ہمارا اور بازو والوں کا. اب یہ